الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور خلیفۃ المسلمین جانشین رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سننے کے بعد ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے اور کائنات میں روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے اسی جگہ پہ قیامت تک کے لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ تمام احباب ذرا توجہ کے ساتھ آج کے موضوع سننے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور جو ذات سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ سچ لے کر آنے والے کون ہیں؟ حضور کی ذات اقدس ہیں، اور جنہوں نے پہلے اس سچ کو قبول کیا ہے وہ سیدنا صدیق کی ذات گرامی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شروع سے لے کر وصال مبارک تک جس ہستی کی زندگی کو حضور کی ذات کے ساتھ مماثلت ہے، قریب ترین تعلق ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے
اسلام قبول کرنے کے بعد حیات طیبہ میں وصال کے بعد پوری زندگی جن کو حضور کے ساتھ مماثلت ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق کی ذات گرامی ہے۔ بہت دفعہ آپ نے یہ موضوع سنا، لیکن آج میرا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ آپ وہ باتیں بڑی خوبصورت سن سکیں۔ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر خلقنا من طینۃ واحدہ، لوگو میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بشریت کے خمیر کی مٹی میری ہے وہی مٹی صدیق اکبر کی ہے، وہی مٹی فاروق اعظم کی ہے۔ یہ پہلی مماثلت دیکھیں، ذرا ان باتوں پہ غور کریں۔ دوسری مماثلت 63 برس زندگی حضور کی ہے اور 63 برس زندگی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح لوگ زیادہ حضور کے دشمن تھے، ان کے بعد زیادہ دشمن سیدنا صدیق اکبر کے تھے۔ اسلام لانے میں تمام صحابہ کرام سے اول آپ ہیں، مردوں میں آپ ہیں، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا اسلام قبول کرنا کس بنیاد پہ تھا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، چونکہ اس کی ضرورت ہے آج کل بیان کرنے کی۔ آپ تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے شام تجارت کرنے کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو شام میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سورج اور چاند آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آئے ہیں، انہوں نے چادر میں لپیٹ کر سینے سے لگا لیا ہے۔ اس اتنا بڑے خواب نے تھوڑا سا حیران کر دیا۔ صبح معبر کے پاس پہنچے جو تعبیر دینے والا تھا کہ میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کہاں سے؟ مکہ سے۔ کس قبیلے سے؟ قریش سے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تجارت۔ مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کے آخری نبی کے زندگی میں یار بنو گے، ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال مبارک کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارا خواب بڑا مبارک ہے۔ جب واپس آئے حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ ذرا غور کرنا، عرض کہ حضور ہر نبی کے لیے کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی آپ معجزہ دکھلائیں۔ جب یہ کلمات کہے تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ شام والا واقعہ کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس امت میں جو پہلا مسلمان ہونے والا شخص ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن اسلام کس وجہ سے قبول کر رہا ہے؟ حضور کے علم غیب کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ کتنا ستم ظریفی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج اسی نظریے کے ماننے والوں کو اسی وجہ سے مشرک کہا جاتا ہے، یہ تو حضور کا علم غیب مانتے ہیں۔ آج برملا کہا جاتا ہے حضور کو کوئی علم غیب نہیں۔ میرے بھائیو، یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ نظریہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ نظریہ صحیح وہی ہے، خدا کا شکر ہے جس پر ہم اہل سنت و جماعت قائم و دائم ہیں۔ دنیا میں بے شمار تبدیلیاں آئیں، لیکن ہمارا نظریہ وہی ہے جو صدیق اکبر والا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میرے بھائیوں
ذرا آگے غور کرنا، حضور نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی، حضور کے بعد پہلے مبلغ، پہلے خطیب کون ہیں؟ سیدنا صدیق کی ذات گرامی ہیں۔ اور حضور کا تعلق کتنا تھا اس گھرانے کے ساتھ؟ آئیے اپنی امی کی روایت سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کوئی صبح اور شام ایسی نہیں تھی، ہر صبح اور ہر شام کو حضور ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو آپ کے گھرانے کو حاصل ہے کہ حضور ہر صبح اور شام صدیق کے گھر میں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلق یہ تھا۔ اور پھر حضور کی غلامی، خدمت، ادب، محبت جتنا صدیق کے سینے میں تھا باقی صحابہ کے سینے میں اس طرح نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے حضور نے بھی انہیں خوب نوازا ہے اور اللہ ذوالجلال نے بھی خوب عطا کیا ہے۔ ذرا اس حدیث پہ غور کریں، حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وسب اللہ فی صدر ابی بکر صدیق، اللہ نے جتنا میرے سینے میں ڈالا ہے میرے اللہ نے میرے صدیق کے سینے میں بھی ویسے ڈالا ہے۔ ذرا توجہ اپنی پوری رکھنی ہے، بڑے اہم باتیں آپ کو سننے کی ملے گی زندگی میں انشاءاللہ۔ فرمایا جتنا اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میرے صدیق کے سینے میں بھی کیا ہے؟ ایسے ہی ڈالا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں، حضور نے کیسے نوازا؟ میں وہ غار ثور روزے کی حالت میں بندہ ناچیز وہاں اس مقام پہ بندہ ناچیز نے حاضری دی، الحمدللہ یکم رمضان تھی اور روزے کی حالت میں نے وہاں حاضری دی ہے۔ 5000 فٹ کی بلندی پر سیدنا صدیق اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ حضور ان کے کندھے پہ سوار ہوئے ہوں۔ ہاں کئی حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں، حسنین کریمین سیدنا علی المرتضیٰ حضرت زید کئی سوار ہوئے ہیں، لیکن حضور کسی کندھے پہ سوار نہیں ہوئے۔ اب ذرا غور کرنا، میں تھوڑی سی بات یہاں محبت بھری عرض کرتا چلا جاؤں۔ حضور جس منبر پہ بیٹھے کائنات میں وہی منبر افضل و اعلیٰ ہے، جس بستر پہ بیٹھے وہی بستر افضل و اعلیٰ ہے، جس سواری پہ بیٹھے وہی سواری بہتر افضل و اعلیٰ ہے، اور جس مصلے پہ حضور بیٹھے وہی مصلح افضل و اعلیٰ ہے، جس پہاڑی پہ بیٹھے حضور وہی پہاڑی اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیو الغرض جہاں جہاں حضور بیٹھے وہی جگہ اعلیٰ ہے۔ تو سمجھیے اس کائنات میں اگر حضور کسی کے کندھے پہ بیٹھے ہیں تو وہ صدیق کا کندھا ہے۔ میرے بھائیوں سفر و حضر میں جو قریب ترین شخصیت تھی وہ آپ کی تھی۔ حضور نے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے اپنے سفر کا ساتھی کسے بنایا ہے؟ صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ ساتھی اسے بنایا جاتا ہے وفادار بھی ہو، غمخوار بھی ہو، محبت کرنے والا بھی ہو، حالات کے مشکلات معاملات کو سمجھنے والا بھی ہو۔ تو پتہ چلتا ہے سارے صحابہ میں یہ اگر ساری چیزیں کسی میں موجود تھیں تو صدیق اکبر میں موجود تھیں، تبھی میرے نبی نے تمام صحابہ کرام میں سے صدیق کا انتخاب کیا ہے۔ ساری خوبیاں صدیق میں موجود تھیں۔ اللہ اکبر، ساری خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے رسول نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس غار ثور میں لے گئے، غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں حضور وہاں ٹھہرے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا لمحہ جا کے گزارتا ہے، اللہ اسے 60 سال کی نفلی عبادت کا اجر دیتا ہے۔ ارے سرحد پہ تھوڑی دیر جاگنے کا ثواب اتنا ملتا ہے جو وجود نبوت کی حفاظت کر رہا ہو۔ اللہ اکبر بھائی، جو وجود نبوت کی حفاظت کر رہا ہو، تنہا ہو،
ہر گھڑی چہرے پہ نظریں جما جما کے بیٹھا ہو، اس صدیق کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر اللہ نے صدیق اکبر کے سینے میں وہی ڈالا ہے جو مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا ہے، تو میرے رسول نے کیا کرم نوازی کی؟ 3 دن اور 3 راتیں جو خلوت میں گزری ہیں، میرے نبی نے اپنا پرتاؤ صدیق پہ ڈال دیا۔ کیا ہے؟ اپنی ظاہری صورت کو میں بالتفصیل بیان کروں تو یہی واقعہ بہت سارا طویل ہو جائے گا۔ اپنی ظاہری صورت کو حضور نے جس ہستی پہ ڈالا ہے وہ صدیق کی ذات گرامی ہے۔ چلو یہاں سے جب پہنچے مدینہ منورہ میں، پہلے یثرب تھا پھر مدینہ منورہ بن گیا، اب قیامت تک یثرب نہیں کہہ سکتے، یہ مدینہ